ہم اپنی زندگی میں کتنے سکھی اور خوش ہیں اس بات پر منحصر نہیں کرتا کہ ہم کتنے امیر ہیں یا کتنے غریب۔ خوشیاں کوئی بازار میں بکنے والی شے نہیں، خوشیاں کوئی خرید نہیں سکتا، بھلے وہ جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو۔ آج آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے ساتھ شام کو واک کے لیے نکلا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ دونوں کافی دور نکل گئے، تبھی ان کی نظر کھیتوں کے ساتھ پڑے ایک جوتے پر پڑی جو کافی پھٹا پرانا تھا۔ دونوں سمجھ گئے کہ یہ جوتا کسی غریب کسان کا ہوگا جو اسے یہاں رکھ کر ان کھیتوں میں کام کر رہا ہوگا۔ شاگرد کو ایک شرارت سوجھی تو وہ استاد سے بولا، استاد جی کیوں نہ ہم ان جوتوں کو چھپا دیں اور خود فصل میں چھپ جائیں؟ کسان جب کام سے واپس آئے گا تو جوتے نہ پا کر ادھر ادھر ڈھونڈے گا تو کتنا مزہ آئے گا۔ استاد بولے، نہیں، ہمیں کسی غریب کو دکھ دے کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے والد تو کافی امیر آدمی ہے، تمہیں تو اچھا خاصا جیب خرچ ملتا ہے۔ تم ایسا کرو، دونوں جوتوں میں 100 روپے کا نوٹ ڈال دو، پھر ہم دونوں چھپ کر دیکھیں گے جب کسان کو یہ پیسے ملتے ہیں تب تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ شاگرد نے دونوں جوتوں میں 100 کا نوٹ ڈال دیا اور دونوں فصل میں چھپ گئے۔ کسان کام ختم کر کے اپنے جوتوں کے پاس واپس آیا۔ جیسے ہی اس نے ایک پاؤں جوتے میں ڈالا تو اسے لگا شاید کوئی کاغذ اڑ کر جوتے میں آ گیا ہے۔ اس نے اسے جوتے سے نکالا تو دیکھا کہ وہ 100 روپے کا نوٹ تھا۔ حیرت کے تاثرات اس غریب کے چہرے پر واضح تھے۔ اس نے نوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا کہ کہیں نکلی تو نہیں، پھر اس نے چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی اس کے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا، مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا تو اس نے نوٹ جیب میں ڈال کر جوتا پہن لیا اور پھر دوسرے جوتے میں پاؤں ڈالا تو اس میں بھی 100 کا نوٹ پا کر اس کی حیرت اور خوشی بڑھ گئی۔ اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ اے خدا، آپ کتنے رحیم، کتنے مہربان ہیں، میری مدد کے لیے کسی فرشتے کو بھیج دیا۔ ان پیسوں سے میں اپنی بیمار بیوی کا علاج کروا سکوں گا اور بھوکے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا پاؤں گا۔ وہ شاگرد اور استاد فصل میں چھپ کر یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ خوشی سے دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ استاد شاگرد سے بولے، اب بتاؤ، اگر تم اس غریب کے جوتے چھپا دیتے تب زیادہ خوشی ملتی یا اب زیادہ خوشی ملی ہے؟ شاگرد بولا، استاد جی، آج آپ نے مجھے ایک ایسا سبق دیا ہے جسے میں زندگی میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ مجھے پہلے سمجھ نہیں تھی کہ جو سکون، جو لذت، جو خوشی دینے سے ملتی ہے وہ لینے سے نہیں مل سکتی۔ ہم سبھی سنتے اور جانتے تو ہیں کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، مگر صرف جاننے سننے کی حد تک، ورنہ اکثریت کے من میں حرص و لالچ کا ہی ڈیرا رہتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا حق مار کر، انہیں دکھ دے کر گناہ کے راستے غلط طریقے سے مال اکٹھا کرتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ جب بہت سی دولت اکٹھی ہو جائے گی تو پھر وہ ہمیشہ خوش رہیں گے، مگر خوشیاں اس طرح نہیں ملا کرتی۔ جو انسان بے سہاروں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، جو دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں اپنے آپ ہی آ جاتی ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے ضروری اور اہم کام کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے پڑھائی کرنا۔ تو جب کوئی اسٹوڈنٹ پڑھائی کرنے کی بجائے آئے روز دوستوں کے ساتھ پارٹیاں اور ہلا گلا کرتا ہے، روز کسی کالج یونیورسٹی کے باہر کھڑا لڑکیوں کو گھورتا ہے، جو واٹس ایپ، فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تصویریں دیکھنے اور لائکس کرنے میں ہی گھنٹوں برباد کرتا ہے، مگر پھر بھی چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہیے یا مووی نہیں دیکھنی چاہیے۔ آپ یہ سب کر سکتے ہیں، مگر آپ کے لیے سب سے ضروری اور پہلی پرائیورٹی پڑھائی ہونی چاہیے۔ آپ کو سب سے زیادہ اور سب سے بیسٹ ٹائم پڑھائی کو ہی دینا ہے۔ اگر آپ ان فالتو کی ایکٹیویٹیز میں اپنا قیمتی وقت برباد کرتے رہیں گے تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہے۔ گلٹ، دکھ، پریشانی کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ زندگی میں آپ کے جو مقاصد ہیں، گول ہیں، انہی کے اعتبار سے جو آپ کی روٹین ہے، روزانہ جتنے گھنٹے آپ نے پڑھائی کے لیے طے کر رکھے ہیں، اتنا وقت آپ پوری ایمانداری اور محنت سے پڑھائی کریں۔ اس کے بعد آپ دوستوں سے ملیں، پارٹی کریں، مووی دیکھیں یا کھیلیں، دوہرا مزہ آئے گا، کیونکہ اب آپ مطمئن ہوں گے۔ اب ایک بات ان لوگوں کے لیے جو پڑھائی کی عمر سے آگے بڑھ کر عملی زندگی کے دور میں شامل ہو چکے ہیں، کہ آپ لوگ آسودہ زندگی کے لیے بڑے بڑے بنگلے تو بنا لیتے ہیں، جن میں ڈرائنگ روم، کچن، بیڈ روم سے لے کر عبادت تک کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں، مگر اپنے بزرگ والدین کے لیے ایک کوٹری تک بنوانا بھول جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے برے ماں باپ بوجھ لگنے لگتے ہیں اور آپ ان سے بیزار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے پرانی سوچوں کے بوڑھے والدین آپ کے سٹینڈرڈ لائف سٹائل میں فٹ نہیں بیٹھ رہے، یہ بورنگ ہے۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی بنانے کے لیے اپنی ساری زندگی جھونک دی ہے۔ آج آپ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان کو عزت نہیں دیتے، ان کی توہین کرتے ہیں
اور پھر خوشیاں ڈھونڈنے مسجدوں مندروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ والدین کی توہین کر کے مسجد و مندر سے کچھ نہیں ملنا۔ جب آپ کے سب گھر والے آپ کے والدین سے محبت کریں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کا مان رکھیں گے، مسجد و مندر سے بھی تب ہی کوئی بھیک پڑے گی۔ ماں باپ کی زندگی میں خوشیاں لائیں گے تو آپ کی زندگی میں خوشیاں خود بخود ہی آ جائیں گی، ورنہ رب کی پوجا پاٹ اور عبادت بھی اٹھک بیٹھک ہی رہے گی۔